مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رشوت، سود اور ناجائز آمدنی سے معافی و تلافی کا طریقہ بتایا۔ ارشاد فرمایا کہ کسی نے مثلا 10,000 روپیہ، یہ آج سے تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے، جب 10,000 روپے کی قدر تقریباً 10 لاکھ روپے کے برابر ہوا کرتی تھی، سود یا رشوت میں لیے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس کس سے لیے ہیں، اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا حق ادا کرے، تو کیسے کرے؟ اس لیے کہ اس وقت اس کے پاس 10,000 روپیہ نہیں ہے۔ ساری عمر میں جو حرام مال کمایا تھا، آج ایک دن میں سب کیسے ادا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کام شروع کر دینا اور ادائیگی کا پختہ ارادہ کر لینا بھی مقبول ہے۔ پہلے تو حق والے سے معافی کی درخواست کرو، اور اگر وہ خوشی سے معاف نہیں کر دیتے تب تو جلدی ہلکے ہو گئے، اور اگر معاف نہ کرے تو اب تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے اس کا حق ادا کرتے رہو، مگر یہ ضروری ہے کہ اپنے فضول اخراجات کو موقوف کر دو۔ بس ضروری خرچوں میں اپنی آمدنی خرچ کرو، اور اس سے جتنا بھی بچے وہ حقداروں کو ادا کر دو، اور اگر وہ مر گئے ہوں تو اس کے ورثاء کو دو، اور اگر ورثاء بھی معلوم نہ ہو تو ان کی نیت سے خیرات کرتے رہو، انشاءاللہ۔ اول تو امید ہے کہ دنیا ہی میں سارا حق ادا ہو جائے گا، اور اگر کچھ ادا ہو اور کچھ رہ گیا تو اس کو حق تعالی ادا کریں گے۔ حق تعالی کے یہاں نیت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ جس کی نیت پختہ ہو کہ میں حق ادا کروں گا، پھر اس پر عمل بھی شروع کر دے تو حق تعالی اس کو بالکل بری کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی شخص نے کسی پر ظلم کیا اور وہ کسی سے رشوت لی ہو یا کسی کی غیبت کی ہو اور وہ مر چکے ہو یا لاپتہ ہو، تو ان کے حقوق اب کس طرح ادا ہو سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں کوئی صورت لا علاج نہیں ہے، گرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اول تو پوری کوشش کرے کہ ان لوگوں کا پتہ لگانے کی، اگر ان کا پتہ لگ جائے تب تو انہی کو حق پہنچائے۔ اگر معلوم ہوا کہ وہ مر گئے ہیں تو مالی حقوق ان کے ورثاء کو پہنچائے۔ اگر ورثاء کو بھی لاپتہ ہے تو جتنی رقم تم نے ظلم و رشوت سے لی ہے اتنی رقم خیرات کرو، اور نیت کر لو کہ یہ ہم ان کی طرف سے دے رہے ہیں۔ یہ حقوق مالیہ کا حکم ہے۔